Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi mencerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. أولا أشكر لكم هذا اللقاء الطيب، هذه الساعات الطيبة التي أتيحت لي أن أزور أرض الثورة الإسلامية في إيران. نحن نحتاج إلى دعم من أهلنا في الوطن العربي والإسلامي لنثبت الخيار الإسلامي وليثبت الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني الأمريكي إن شاء الله. من اعتقاد دارم که شما آقای شیخ احمد یاسین و این برادرانی که در فلسطین دارن جهاد میکنن در خط مقدم جنگ اسلام با کفر و جنگ حق با باطل. أشكر لهذا البلد قيادة وشعبا موقفه الحازم من القضية الفلسطينية. ما یک ساعت هم حکومت غاصب در سرزمین فلسطین و مملکت فلسطینی را قبول نکردیم و نخواهیم. ما با صهیونیست ها، با حکومت غاصب، با اون زائده سرطانی که در سرزمین اسلامی کاشتن دشمنیم و با اون مبارزه خواهیم. اما امروز ایران نیست تنها، توی مجموعه جغرافیایی نیست. امروز هشت شعبی عراق ایرانه، حزب الله لبنان ایرانه، انصار الله یمن ایرانه، جبهه وطنی سوریه ایرانه، جهاد اسلامی فلسطین ایرانه، حماس فلسطین ایرانه. اینا همه شده ایران. یعنی ایران دیگه ما نیستیم تنها. سید مقاومت اعلام کرد مقاومت در منطقه یک امام دارد و اون امام مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ایران است. اصلا شما فهمیدید ایران کجا داره نگاه میکنید؟ ایران کجاست؟ مگر جنوب لبنان ایران نیست؟ مگر حزب الله ایران نیست؟ مگر این پهپادهایی که یمنی ها فرستادن و اینطور عربستان سعودی رو به خاک سیاه نشون، مگر اینجا ایران نبود؟ عندما يتكلمون عن الجهاد ونريد الجهاد ولا بد من الجهاد ولا تخذل المجاهدين، أي جهاد هذا الذي يتكلمون عنه؟ جهاد يقوده أناس يقولون عن الخميني إنه إمام المسلمين عليه رحمة الله، هؤلاء يجاهد معهم؟ يقول الإمام الخميني عليه رحمة الله يترحمون على الخميني الذي قتل علماء أهل السنة سباب الصحابة لعانهم، من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليه، ثم يقول تعالوا جاهدوا تحت راية هؤلاء. ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخميني عليه رحمة الله. هؤلاء يجب تصحيح عقائدهم أول شيء قبل أن يعلن الجهاد في مثل هذه الأمور. تجاهد مع أقوام يعلنون في بيعتهم أنه الجهاد في سبيل الحزب. عاهد الله العلي العظيم
على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها. هل هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ الذين يدعون الجهاد يقولون الجهاد في سبيل الله في البيعة، أما في البيعة نبايع على أن نجاهد في سبيل الحزب؟ هذا هو الجهاد الذين يدعون إليه؟ جهاد يدعون إليه أقوام يذهبون إلى قبر الخميني يقدمون الوردة له. هل هذا هو الجهاد؟ هل هؤلاء مستعدون للجهاد؟ هل هؤلاء صادقون مع الله تبارك وتعالى في انتمائهم لهذا الدين أو انحرافهم عن هذا الدين؟ القضية وما فيها أننا إذا أردنا أن نجاهد لابد أن نطرق الباب طرقا صحيحا، وأن ندخل من الباب الصحيح، وأن نسلك الطريق المستقيم. فالقصد أن إنسان إذا أعلن الجهاد لابد أن يكون مستعدا إيمانيا عقديا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pertanyaan, bukankah Allah kuat? Bukankah Allah maha berkuasa? Bukankah Allah bisa membalik keadaan dalam hitungan detik? Bukankah Allah melihat kaum muslimin, anak-anak, wanita sedang diporak-porandakan oleh musuh Allah Yahudi? Kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah tidak bantu? Kenapa Allah tidak turunkan para malaikat sebagaimana perang Badar menghabisi Yahudi? Jawabnya sudah ada di ayat. In tansurullah yansurkum. Allah tidak akan menolong kalian kaum muslimin, enggak akan. Kalau kalian belum menolong agama Allah, tolonglah dulu agama Allah, baru Allah akan tolong kalian wahai kaum muslimin. Sudahkah kita menolong agama Allah? Menolong gimana? Subuh sering kesiangan, sholat jarang berjamaah di masjid, jenggot dicukuri, pakaian isbal, judi asuransi dimakan, riba, bahkan perbuatan syirik, jimat, kelnek, perbuatan bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berharap ditolong oleh Allah. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Dan Yahudi tahu persis ini. Yahudi tahu persis ini. Maka Yahudi itu takut, gemetar. Kalau apa? Kalau kaum muslimin taat ke Allah. Kalau sholat subuh di masjid sama banyak dengan sholat Jumat, baru Yahudi takut, gemetar. Ketika kaum muslimin sudah asyik narkoba, berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, main suap, Yahudi senang. Yahudi tahu persis. Dari mereka yang bertemu dengan Nabi SAW, mereka tahu persis. Mereka itu berilmu, baca Taurat, baca Injil, tapi tidak diamalkan. Kebalikan Nasara. Nasara itu taat kepada Allah, tapi tanpa ilmu. Tidak pakai ilmu, tidak pakai dalil, suka-suka mereka. Yang diikuti para pendeta, para pastor, bukan Allah, Nabi Isa. Ya. Oleh karena itu, kita akan menang insya Allah kalau kita taat kepada Allah. Kalau kita jauhi segala bentuk maksiat. Jangan berharap kita menang melawan mereka selagi kita masih berbuat maksiat. Tidak akan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam memerangi Yahudi.
sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka kaum muslimin membunuhi mereka, sehingga Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka berkatalah batu-batu dan pohon-pohon itu, ya Muslim, hai Muslim, ya Abdullah, hai hamba Allah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorgad, ia adalah pohonnya Yahudi. Kata ulama di dalam menafsirkan hadis yang mulia ini, bahwa kaum muslimin yang akan datang nanti, yang akan menghancurkan Yahud, yang akan memerangi orang-orang Yahudi, memerangi loh. Kalau sekarang orang-orang Yahudi membunuhi kaum muslimin, merampas negeri mereka, menumpahkan darah mereka, merampas harta mereka, menghinakan mereka dan seterusnya. Tapi nanti kaum muslimin yang akan datang, dan ini termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Karena Nabi SAW berkata, la taqumus sa'ah. Kaum muslimin akan memerangi Yahudi sampai Yahudi binasa dan berlarian dan bersembunyi di balik batu-batu dan pohon-pohon. Dan pohon dan batu itu berbicara, hai Muslim, hai hamba Allah, ini Yahud, ini orang Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Siapa kaum muslimin ini? Kata ulama, kaum muslimin ini yang akan datang nanti agamanya sama dengan agamanya para sahabat. Lihat penjelasan mereka itu. Agama kaum muslimin nanti akan datang yang memerangi orang-orang Yahudi, memporak-porandakan mereka sehingga mereka berlarian. Agamanya sama dengan agama para sahabat. Yang dimaksud apa? Manhajnya, cara beragamanya sama dengan cara beragama para sahabat. Kaum salaf adalah para sahabat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang kita kenal dengan nama salafus salih. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai pada hari ini dan seterusnya. Dinamakan salafiyun. Mereka yang mengikuti cara beragamanya para sahabat secara terperinci. Bagaimana akidahnya para sahabat, bagaimana keyakinan mereka, dan seterusnya.